کہ اگر کبھی گناہ کسی سے ہو جائے تو اس کو کہتا نہ پھرے، لوگوں سے نہ کہے، بس اپنے اللہ میاں سے کہے یا اللہ مجھ سے ہو گیا تو بس آپ معاف کریں، دوسروں سے نہ کہے، بس اس کا معاملہ اپنے اور اللہ کے درمیان رہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے گناہ کو دوسروں کے سامنے بیان کرے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنے گناہ کو کی تشہیر کر رہا ہے، اپنے آپ کو بدنام کرنا چاہتا ہے، اس کو بدنامی کا بھی کوئی بدنامی بری نہیں لگتی، تو گناہ کا تذکرہ لوگوں سے کرتا پھر رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو نے نہیں چھپایا تو میں کیوں چھپاؤں تیرا، اللہ بچائے۔ اسی لیے حدیث کے الفاظ ہیں کل امتی معافن الا المجاہرون، میری امت کے سارے لوگ عافیت میں آ سکتے ہیں سوائے مجاہرین کے۔ مجاہرین کون؟ جو کھلم کھلا بغیر کسی شرم و حیا کے کسی سے چھپاتے نہیں ہیں بلکہ کھلم کھلا ارتکاب کیے جا رہے ہیں، کوئی پرواہی نہیں ہے۔ تو باری تعالیٰ کہتے ہیں بھئی تو خود کہتا پھر رہا تھا لوگوں سے کہ مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، یہ گناہ ہو گیا، خود تو کہتا پھر رہا تھا، تو نے تو چھپایا نہیں، میں کیوں چھپاؤں تیرا؟ اس لیے اللہ بچائے اس کی مغفرت مشکل ہے، الا یہ کہ توبہ نصوح کر لے اور پھر اس بات سے بھی استغفار کرے کہ میں دوسروں سے کہتا پھرتا رہا۔ اگر کوئی گناہ ہو گیا اور گناہ ہو کر اس نے اپنے حد تک رکھا اس اور کسی کو کہا بھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے رجوع کر لیا، یا اللہ مجھ سے ہو گیا، اپنی رحمت سے مجھے معاف کر دیجئے، تو جب وہ خود چھپائے گا تو اللہ تعالیٰ بھی اس کی ستاری فرمائیں گے، دوسروں تک نہیں پہنچے دے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے سنا، غالباً اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، کہ ایک مرتبہ ان کے عہد خلافت میں ایک آدمی چور پکڑا گیا، لایا گیا حضرت فاروق اعظم کے پاس، تو کسی نے اس کی سفارش کرتے ہوئے کہا کہ حضرت اس نے پہلے یہ کام کیا ہے تو اب یہ شرمندہ بھی ہے اور نادم ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس کو معاف کر دیجئے۔ تو حضرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ نہیں، یہ پہلا کام نہیں، یقیناً اس نے اس سے پہلے بھی کیا ہے اس قسم کا کوئی کام۔ لوگوں نے کہا جی اس کا کوئی ثبوت تو ہے نہیں آپ کے پاس؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب پہلی مرتبہ بندہ کوئی گناہ کرتا ہے، پہلی مرتبہ پہ پکڑ نہیں کرتا، اس کو مہلت دی جاتی، اور اگر اس نے اس کو خفیہ رکھا اور کسی پر ظاہر نہ کیا اور اگر کوئی تلافی کرنی ہے تلافی کر دی تو پھر اللہ میاں اس کو آئندہ پھر ارتکاب نہیں کرنے دیتے اس کو۔ لیکن اگر پہلی مرتبہ کرنے کے بعد اسے سوچا اب تو میرا جرات کھل گئی، جب تک کوئی آدمی گناہ نہیں کیا ہوتا اس وقت تک ایک طبیعت میں ایک رکاوٹ ہوتی ہے، اور رکاوٹ کے نتیجے میں آدمی سوچتا ہے کہ یار یہ برا کام نہیں کرنا چاہیے، اور کر لوں گا تو کیا ہوگا، ایک ذہن میں ایک عذاب کا تصور آتا ہے، ذہن میں ایک بدنامی کا تصور آتا ہے، ذہن میں ایک ندامت کا تصور آتا ہے۔ لیکن جب اس نے وہ حد پار کر لی، ایک مرتبہ کراس کر گیا اس حد، تو اب وہ جو ایک بیچ میں رکاوٹ تھی وہ ہٹا دی اس، جب جرات پیدا ہو گئی ایک گناہ کے اوپر، تو پھر کوئی حد پر آدمی نہیں اٹھتا، پھر ایک گناہ کے بعد دوسرا ہوتا ہے، دوسرے کے بعد تیسرا ہوتا ہے۔ اسی لیے یہ جو بعض اوقات انسان کو شیطان بہکاتا ہے کہ بھائی یہ گناہ ہے تو مگر ایک مرتبہ کر لے تیرا دل بھر جائے گا تو پھر دوبارہ توبہ کر کے پھر نہ کرنا، یہ شیطان بہکاتا ہے، اور بہت اس بہکابے میں آ جاتے ہیں کہ بھئی کر لو ایک مرتبہ، دل ٹھنڈا ہو جائے گا، پھر توبہ مانگ لیں گے، اللہ بچائے۔ یہ بھی پھر ہوتا یہ ہے کہ جب پہلا مرتبہ کر لیا تو وہ جو ایک آڑ تھی نا، وہ جو ایک دیوار تھی حیا کی، شرم کی، ندامت کی، گناہ کے تصور کی، وہ دیوار گرا دی، اب گناہ کے اوپر جرات پیدا ہو۔ بھئی ایک مرتبہ تو کیا تھا کچھ بھی نہیں ہوا، ایک مرتبہ کیا تھا کچھ بھی نہ ہوا، نہ کسی نے دیکھا، نہ کسی کو پتا چلا، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عذاب آیا، نہ مجھے کوئی پکڑ ہوئی، تو جب ایک مرتبہ کر لیا تو یار دوسری مرتبہ بھی کر لو، دیکھ لو، ایسا ہی کر لینا، پھر کر کے پھر دوبارہ توبہ کر لینا۔ اللہ بچائے جب یہ جرات پیدا ہو جاتی ہے تو بندہ کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، پھر وہ ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا، تیسرے سے چوتھا۔ اول تو یہ بیوقوفی حماقت کی انتہا ہے کہ آدمی یہ کہے کہ میں توبہ کر لوں گا، ارے تجھے کیا پتا کہ توبہ کا وقت ملے گا یا نہیں ملے گا، اور اگر وقت بھی ملا توفیق ہوگی کہ نہیں ہوگی توبہ کی۔ لہذا یہ بند توڑنا یہ بہت بڑی حماقت ہے، اس بند کو ہمیشہ اپنے سامنے ملحوظ رکھنا چاہیے، اور اگر کبھی ہو گیا تو پھر آدمی اس کو کہتا نہ پھرے لوگوں www.darsequran.com